بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو آج بروز جمعہ بہت ہی اہم مومنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ دینے کی جو درخواست تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی رہی، ان کے کاغذات جو نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو رہے، آروز جو ہیں وہ اور پولیس جو ہے وہ ملی بھگت سے جو ہے وہ لوگوں کے جو کینڈیڈیٹ آتے ہیں ان کو یا تو نامینیشن پیپر دیے نہیں جاتے، اگر دیے جاتے ہیں تو چھین لیے جاتے ہیں، اگر چھینے نہیں جاتے تو پھر واپس جمع نہیں کیا جاتے۔ تو اس حوالے سے بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سب کچھ کو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا، تمام سینئر قیادت پی ٹی آئی کی وکلاء کی وہاں پہ موجود تھی اور سپریم کورٹ نے بالآخر فیصلہ کر دیا ہے اور انہوں نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ان کی تمام شکایات دور کر کے ان کا ازالہ کیا جائے آج ہی، اور جو ہے ان کی درخواستیں جمع کی جائیں، ان کی تمام شکایات دور کی جائیں، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے اس طرح سے۔ اور سائفر کیس میں ضمانت ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور بلکہ پورے سائفر کیس کو ہی سمجھو کہ اڑا کے رکھ دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے۔ اور اس طرح سے ابھی جو ایک ناانصافی ظلم زیادتی کا دور تھا اور وہ ملک کی اعلیٰ عدالت نے بالآخر اس پہ کچھ آئینی اور قانونی نکات کو لے کر عوام کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے، آئین کو تحفظ دینے کے لیے کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور اہم ترین فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ امید کرتے ہیں تمام ادارے سپریم کورٹ کے ایسے فیصلوں کا احترام کریں گے، پی ٹی آئی کو اور تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، الیکشن کو فری اینڈ فیئر یقینی بنائیں گے، آئین اور قانون کی عملداری پر یقین کرتے ہوئے تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں، اس دکھ کرب اور افراتفری کے عالم سے نکالیں تاکہ ملک میں ایک سیاسی ماحول پیدا ہو اور لوگوں کو اپنی رائے دینے میں آسانی ہو اور انہیں پتہ ہو کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں ہمارے ووٹ وہی کاؤنٹ ہوگا۔ تو اس طرح سے آج بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ایڈوکیٹ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، آئیے سنتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے سارے کیس کی کیا ڈیٹیل بتائی ہیں، آئیے جی سنتے ہیں۔ جی سر، آج سردار طارق مسعود صاحب آنریبل جج سپریم کورٹ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مسٹر جسٹس اطہر منالہ صاحب، مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، جیسے کہ آپ نے سب نے دیکھا اور سنا، تقریباً 4 گھنٹے کی سماعت کے بعد عمران خان نیازی صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی آج ضمانت سائفر کیس میں منظور کی ہے۔ یہ تقریباً 4 گھنٹے کے دلائل سننے کے بعد جو اہم بات آپ کو بتانے کے لیے کہ سپریم کورٹ نے بار بار یہ چیز آج آبزرو کی کہ یہ اس کیس میں سائفر ڈاکیومنٹ کبھی باہر گیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سائفر ڈاکیومنٹ آپ ایکسپلین کریں کہ سائفر کا باہر جانا تو یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے، نہ رولز کے مطابق، نہ فارن آفس کے مطابق، نہ پروسیکیوشن کیس کے مطابق۔ دوسری جو اہم بات بار بار آج جس کو پروسیکیوشن سے کنفرنٹ کیا گیا کہ وہ فارن پاور بتائیں، وہ اینمی سٹیٹ بتائیں جس سے جو مستفید ہوئی، جس کو فائدہ پہنچا یا فائدہ پہنچایا عمران خان صاحب نے، یہ تقریباً بات 10 سے 12 دفعہ مختلف انداز میں پوچھی گئی جس کا سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فائنلی جو سائفر کیس اتنی تیزی سے چلا آ رہا ہے 15 اگست سے، اور 15 اگست سے اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری بلا جواز فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کر رکھی ہے، اور آج دن تک جو ٹرائل جج ہیں انہوں نے بھی ضمانت خارج کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب نے بھی یہ ضمانت خارج کی۔ اس کو آج تینوں ججز نے یونینیمسلی ایک آواز سے اس کیس کو بھی مسترد کیا، فردر انکوائری بھی پائی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر ایسے ہی چلتی رہے گی تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی۔ عمران خان از دی لیڈر آف پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف، الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے،
آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے. ان کو بہت اپرچونٹیز ملی اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے. تو یونینیمسلی شارٹ آرڈر پاس ہوا اور شارٹ آرڈر میں یہ ضمانتیں آج 4 گھنٹے کے دلائل کے بعد. سو میرا خیال ہے کہ بہت دنوں کے بعد سائفر کیس کی ہوا نکل چکی ہے, ایک بات کا بتنگڑ بنایا گیا اور آج سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا. جیسے اس میں بیل اور ایسی آبزرویشنز آئی ہیں, ایسے ویوز ایپیکس کورٹ کے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے آ گئے ہیں جن کو اب ٹرائل میں سنبھالنا سرکار کے لیے بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ اب وہ کسی اور کیس کی طرف جو ہے وہ رخ کریں, جو کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے انفارچونیٹلی کہ ایک کے بعد ایک مقدمہ. فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے فورن فنڈنگ کیس میں قسمت آزما چکی ہے, کامیاب نہیں ہوئی. 3 FIRs دیں, کامیاب نہیں ہوئی. سو جب تمام مقدمات ختم ہو گئے, دہشت گردی کے, قتل کے, سیڈیشن کے, میوٹنی کے, تو اس کے بعد پھر رخ فائنلی سائفر کے مقدمے کی طرف کیا گیا. مگر آج جو بار بار بات ہوئی کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور اس قانون کا جو کہ آرمڈ فورسز کی پروسیکیوشن کے لیے, بڑے سیریس معاملات کے لیے یہ پروسیکیوشن ہوتی ہیں کہ دشمن ملک کے ساتھ تعاون کیا جائے. یہاں پر کوئی چیز باہر نہیں گئی ہے, بہت کیئرفلی کچھ بتایا گیا ہے کہ فوراً مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ جو ہو رہی ہے اور اس کے اوپر فارملی US ایمبیسی کو پاکستان میں اور US کو ان US سوئل ان کو ڈی مارچ کیا جاتا ہے, ایک پروٹیسٹ لانچ کیا جاتا ہے اور ایک گلہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ نہ مداخلت کریں اور نہ ہی ان ڈپلومیٹک اور کنڈیمنیبل لینگویج جو ہے اس کا استعمال کریں. سو سائفر کیس جیسے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں آج حقیقی معنوں میں میری نظر میں اور ججز کی نظر میں صفر ہو چکا ہے. اب اس کیس کے اندر کچھ نہیں بچا. ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب نے آج بڑے زبردست دلائل دیے شاہ محمود قریشی صاحب کے بیہاف پر, اور دونوں پٹیشنرز کو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سنتے ہوئے آنریبل ججز نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ان کی سپیچ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کمٹ کیا اور نو آفینس از میڈ آؤٹ. سو انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک فورن پرائم منسٹر, ایک فورن منسٹر کو آپ نے اتنے عرصے سے 125 دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا, بے جا رکھا, بلا وجہ رکھا. اس کا ازالہ کون دے گا؟